alaikum everyone, میں ہوں غزال and I welcome you all to yet another insightful episode of سما منی. آج ہمارے ساتھ ایک ایسے بزنس ٹائکون موجود ہیں جن کا تعلق پاکستانی ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ سے ہے. ہی از دا چیئرمین آف دا رفیع گروپ, مسٹر امتیاز رفیع بٹ. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ. سر کیا حال چال ہے آپ؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. الحمد للہ سر. اچھا سر, آپ کے بارے میں سنا ہے ہم نے کہ آپ بچپن میں ایک کوئی خاص اسٹوڈنٹ نہیں تھا, آپ کا اسٹڈیز میں اتنا دل نہیں لگتا تھا, تو اس اسٹیج سے لے کر آج اس مقام پہ ہیں آپ, تو وہ جرنی کیسی رہی آپ کے لیے؟ دیکھیں, اسٹڈیز میں واقعی دل نہیں لگتا تھا اور پھر رزلٹس بھی باٹم پہ ہی آتے تھے پاس کے. تو اب جا کے میں نے سوچا یہ ہوا کیا, تو واٹ آئی کنکلوڈیڈ از کہ جو وہ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں وہ جیسے الجبرا ہے, جیوگرفی ہے اور کئی سبجیکٹس ہیں جی, سوائے لینگویج کے, انگلش یا اردو کے, باقی مجھے وہ لگتا تھا میرے کام نہیں آئے گا, فائدہ نہیں ہوگا. تو پریکٹیکل لائف کے اتنا نہیں سکھایا جا رہا تھا, تو مجھے لگتا تھا کام نہیں آئے گا, اس کے لیے میرا دل نہیں لگتا تھا, تو میں وانڈر کرتا رہتا تھا اسٹڈی سے باہر. اب جا کے مجھے سمجھ آئی ہے کہ ایکچولی کوئی اسکول آپ کو دو چیزیں نہیں سکھاتا, نہ سکھاتا ہے ہاؤ ٹو میک منی, نہ سکھاتا ہے کامن سینس. یہ موسٹ امپورٹنٹ دو چیزیں ہیں, کامن سینس اینڈ ہاؤ ٹو میک منی. منی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ نہیں سمجھاتا. ویسے اکنامکس سمجھا دے گا, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی سمجھا دے گا, بٹ یہ نہیں سمجھائے گا کہ ہاؤ ول یو میک منی. سو آئی وانٹیڈ ٹو بی پریکٹیکل اینڈ ٹو میک منی. تو اس کے لیے میرا اسکول میں کی سبجیکٹس میں دل نہیں لگتا تھا. بٹ سنس آئی مسڈ لاٹ آف ایجوکیشن ان مائی اسکول اینڈ کالج ڈیز, آئی واز اے باٹم اسٹوڈنٹ. بٹ جب میں 24-25 سال کا ہوا, 25 سال کا, میں امریکہ گیا اور وہاں پہ جاب بھی کیا, پھر بزنس کیا. وہاں پہ میں سیلف ہیلپ بکس پڑھنے لگ پڑا بہت زیادہ, ڈیل کارنیج کی اور نپولین ہل کی اس وقت کے. تو وہ مجھے لائف بتا رہی تھی, کامن سینس بھی اینڈ ہاؤ ٹو میک منی بھی. تو پھر وہ 25-26 سال کی عمر سے لے کر آج تک میں کوئی 5 سے 7 گھنٹے یا 6 گھنٹے ایوریج پڑھتا ہوں یا ویڈیوز دیکھتا ہوں جو مجھے میرے انٹرسٹ کی ہوں. سو جو ایجوکیشن میں نے لی ہے, سیلف ایجوکیٹ کیا اپنے آپ کو, اور وہ میری ویکنس ہو گئی ہے, نالج اینڈ ایجوکیشن. اور اس پوائنٹ پر بھی آ کر آپ ابھی آئی اسپینڈ 5 to 7 hours ایوری ڈے regardless of my schedule, how busy I am, into subjects that interest me, and that is only two things, common sense آ جاتا ہے and money making آ جاتا ہے, یا لائف کو happiness of life کیسے ہے. You have to learn. اسکول انفارچونیٹلی یا کالجز یہ چیزیں نہیں پڑھاتے. اچھا, تو ابھی آپ نے بات کی ہیپینس آف لائف کی, تو آپ کے اوپینین میں کیا ہے خوشی زندگی میں؟ دیکھیں, یو مسٹ نو واٹ یور ٹیمپرمنٹ از اینڈ واٹ یو وانٹ. اکثر ہمارے لوگ دنیا بھر میں خالی پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو میک مچ مور منی, اینڈ اس وقت کا دن جو ہے اس کو قربان کر رہے ہوتے ہیں کہ کل کو میں سیکیور کروں اور کل کے لیے مجھے زیادہ پیسہ ہے. اس سے میں نکل گیا ہوں. میں آج میں رہنا چاہتا ہوں. پاسٹ سے میں لیسن لرن کرتا ہوں. آج میرا لائف ہے, آج کا دن میں رہنا چاہتا ہوں, اور فیوچر کا نہ مجھے فیئر ہے, کیونکہ یہ فیوچر کا فیئر جو ہوتا ہے وہ دماغ میں ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. سو آئی ہیو گون تھرو لائف سو مچ کہ جو آپ سوچتے ہیں یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, ایکچولی ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. باہر کے اتنے فیکٹرز ہوتے ہیں جو آ جاتے ہیں جو آپ کی اسیسمنٹ کو بلا دیتے ہیں یا ڈفرینٹ کر دیتے ہیں. سو what I've learned from about happiness is to stay in today, present میں رہو and stay a happy person. نہ لالچ کرو زیادہ, نہ کوئی ایسی چیز میں جاؤ جہاں پہ ہیپینس نہ آئے, پرابلمز آئیں. So live today in a happy world. Be in control of your mind. اور کل کی دوڑ میں آج کو جینا, جو ہم بہت سارے ہیں انکلوڈنگ اسپیشلی جو ہماری ایج والے ہیں, میری ایج والے ہیں, سارے ہماری ایج میں بھی یہ تھا کہ بچیاں سے کرنا, بچیاں سے کرنا, وہ کرنا, اس میں زندگی اپنی گزار دی. اور پھر اس کے بعد جب بڑے ہوتے ہیں تو بچے بڑے ہوتے ہیں تو بچوں سے گلا شکوہ کرنے لگ پڑتے ہیں, وہ پتر ٹھیک نہیں نکلا, نہیں نکلا, وہ نہیں نکلا. سو دس از اے رٹ جس سے آپ کو نکلنا چاہیے, اور یہ آپ کو کوئی اسکول یا کالج نہیں سمجھاتا. اور دوسری بات ہے امپورٹنٹ کہ آپ جب گرو کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے پیرنٹس کو کیونکہ پیار کرتے ہیں بہت زیادہ, اور وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں,
آپ ان کی ایڈوائس لے رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ پڑھائی کر لو, پڑھنے کے بعد جاب کر لو, اور جاب کے بعد اس طرح کی زندگی گزار لو. تو وہ پیرنٹس بتا رہے ہوتے ہیں آؤٹ آف لو اینڈ افیکشنس, بٹ مے بی یور پیرنٹس آر ناٹ کوالیفائڈ ٹو گائیڈ یو. ان کی That's a اپنی very good point. کوالیفیکیشن نہیں ہے ٹو گائیڈ یو, سو دے آر مس گائیڈنگ یو ان لو اینڈ افیکشنس, اینڈ یو ایز اے چائلڈ از ٹیکنگ دیٹ. So you have to really understand what life is, اور اس پہ ٹائم گزارے بندہ, بہتر ہے ٹو بی اے ہیپی پرسن. اچھا جیسے ابھی آپ نے جابس کا ذکر کیا, آپ کے بارے میں یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ آپ جابس پہ اتنا یقین نہیں رکھتے. آپ کہتے ہیں کہ کام بے شک چھوٹا ہو بڑا ہو اپنا ہونا چاہیے. تو وہ جو ایک رسک ٹیکنگ اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے اپنا کام سٹارٹ کرنے کے لیے, تو اس بارے میں آپ لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں, جاب کے واقعی میں آئی ایم ناٹ فار جابس, بیکاز جابس لمٹ کر دیتی ہیں, بے شک. اور لمٹ کر دی, ایک سیلری لمیٹڈ ہوگی اور ریکوائرمنٹ آپ کی 8 گھنٹے ہوگے جی. ٹو یور جاب. تو اس میں آپ کی پروگریس جاب میں ہی ہوگی جو اتنی زیادہ نہیں ہوگی. اور ان پاکستان کو اگر پرٹیکولر لے لو تو اس کی جاب مارکیٹ میں اتنا کم پے ہے, ہر ایک کی اتنی کم پے ہے, جو انفلیشن ہے, جو قیمتیں کی پرائسز ہیں, اس میں اس کا گزارا نہیں ہوتا. جب گزارا نہیں ہوتا, ہاؤ کین ہی بی ہیپی اور سیٹسفائڈ وتھ ہز جاب. تو جاب کی ایک لمٹس ہوتی ہیں. تو اس کے لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ ریڈی لگا لو, اور سکسیزفل جب ریڈی لگا لو گے تو آپ پورے انٹرپرینور بن گئے. کیسے بن گئے؟ آپ نے اگر کسی پروڈکٹ کی, فروٹ کی یا سبزی کی کوئی بھی ریڈی لگائی ہے, تو آپ منڈی سے ہول سیل سے خرید رہے ہیں, جی. اور خرید کے آپ وہاں پہ لگا رہے ہیں ریڈی جہاں پہ فٹ فال ہے کہ آپ کی سیل ہو رہی ہے. وہ سیل ہو رہی ہے تو آپ کو پراپرلی بزنس کی سمجھ آ رہی ہے, اور وہ جو ریڈی والا ہے وہ کل کو ایک بڑا سٹور بھی بنا سکتا ہے, یا دکان میں چلے جاتا ہے, پروگریس کر لیتا ہے. تو دیٹ از مچ بیٹر دین جو ہم لوگوں کو اکثر بتایا جاتا ہے کہ پڑھائی کرو, پڑھائی کے بعد فرسٹ آؤ یا سیکنڈ آؤ, اس کے بعد جاب کرو, اور لائف ول بی ہیپی ایور آفٹر. ناٹ کنسیڈرنگ کہ پاکستان میں سیلریز کا اسٹرکچر بہت لو ہے, ہاؤ کین ہی بی ہیپی ایور آفٹر. تو اس کے لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ آپ نے اتنا ایفرٹ جو ڈالنا ہے اپنے لیے بزنس میں ڈال دو. دوسری بات ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ 90% لوگ آج جو پیسے والے ہیں امریکہ میں یا پاکستان میں, جی. ان کے کو باپ تو نہیں چھوڑ گیا تھا سب کچھ. بے شک. خود موسٹ سکسیزفل پیپل آر سیلف میڈ پیپل. سو جو سیلف میڈ ہے اس کے پاس کون سا پیسہ تھا جب اس نے بنایا کیا پیسہ؟ میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں تھا وین آئی اسٹارٹڈ مائی لائف. تو بٹ سنس آئی نیور وینٹ فار اے جاب, میں امریکہ میں جاب کیا 1 سال ویٹری کا, بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو سپورٹ مائی سیلف کہ میرا بلز تو پے ہو سکیں. جی. وہ سال کے اندر جب میں ویٹری کا جاب کر رہا تھا, میری نظر تھی پورے امریکہ میں ہو کیا رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, ان کا سسٹم کیا ہے بزنس کا, پیسہ کیسے کمایا جائے گا. تو دین وہ سمجھ کے وہ سال میں نے دیکھا کہ پاکستان سے کارپیٹس آتے ہیں, یہاں کے ہینڈ ووون کارپیٹس, ان کی ڈیمانڈ ہے وہاں پہ. تو آئی وینٹ ان ٹو دیٹ بزنس ایز ان کارپیٹس, اور اس میں نے آکشنز بھی کی, اپنی دکان بھی کھولی, بزنس بھی کیا, امریکہ کو بھی دیکھا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ون شوڈ ہیو کانفیڈینس ان ہز اون سیلف اینڈ لرن واٹ از منی اینڈ ہاؤ ٹو میک منی. یہ ہوتا ہے بزنس. اچھا, آپ کا یو ایس میں اچھا خاصا کارپیٹ کا بزنس بھی سٹارٹ ہو گیا ہوا تھا, تو پھر وہ سب چھوڑ کر آپ کا واپس پاکستان آنا ہوا, تو اس واپسی کے پیچھے کیا راستہ؟ دیکھیں, میں 2 مہینے کا تھا جب میرے باپ کا ایئر کریش ہوا, اینڈ ہی ڈائیڈ ایٹ دی ایج آف 39 اینڈ آئی واز 2 months اولڈ, اینڈ ہی واز ایٹ دیٹ ٹائم, پاکستان ابھی بنا ہی تھا, 1 سال ہوا ہے. تو جب پاکستان بننے سے پہلے انڈیا کا he had the largest surgical and hospital appliance industry. ماشاء اللہ. Then he was the first Muslim to make a bank by the name of Central Exchange Bank in 1936 at the age of 27. And brilliant. first Musliman to make bank branches all over India. Then he, at the age of 31, he contacted Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and he became his close associate. اور قائد had picked him up کہ پاکستان کی اکانومی پہ یہ شخص ہمیں بہت ہیلپ کر سکتا ہے. تو انہوں نے رفیع بٹ میرے والد کو اکانومی آف پاکستان, جب پاکستان بنے گا تو اس پہ انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا, اینڈ ہی واز اے ایکسیپشنل پرسن. سو آئی واز دی اونلی سن آف مائی مدر اینڈ 1 sister I had.
جی تو جب میرا بزنس بڑا سیٹل ہو گیا امریکہ میں, دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 79, تو مائی مدر واز alone ان پاکستان, اور وہ مجھے بہت شدت سے کہتی تھی واپس آؤ, بہت شدت سے کہتی تھی واپس آؤ, دو آئی وانٹیڈ ہر ٹو کم ٹو امیریکا ٹو می, بٹ وہ شدت سے کہتی تھی. تو دیٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ڈیسیجن دیٹ آئی ہیڈ ٹو ٹیک. فار ہر سیک آئی کوئٹ امیریکا اینڈ کیم بیک ٹو پاکستان اینڈ اسٹارٹ مائی اون بزنس ہیئر. تو میرے پاس اس وقت پیسے کوئی نہیں تھے ایسے, بٹ دین آئی سیڈ اوکے فار ہر آئی ول کم بیک ٹو پاکستان. ماشاء اللہ. میں ان کے لیے واپس آیا. اچھا, آپ نے اپنے والد صاحب مسٹر رفیع بٹ کا ذکر کیا, کیسے وہ قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے ایک تھے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو تاریخ نے ایک طرح سے بھلا دیا ہوا تھا, اور آپ نے ماشاءاللہ اپنی ایفرٹ سے کس طرح ان کو ڈھونڈا اور کس طرح اپنی تاریخ کو واپس ریسٹور کیا. پہلے تو وین ہی ڈائیڈ آئی واز 2 months اولڈ, تو 11 سال کی عمر تک مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرا باپ فوت ہو چکا ہوا ہے. مائی مدر نیور ٹولڈ می, مائی فیملی نیور ٹولڈ می. وہ کہتے تھے تمہارا باپ جو ہے امریکہ گیا ہوا ہے بزنس کے لیے. تو 11 ایئرز ایج پہ میں لارنس کالج گھوڑا گلی بورڈنگ میں گیا. تو وہاں پہ سب کے باپ آئے ہوئے تھے چھوڑنے, تو جب میرا والد نہیں تھا تو آئی واز ٹیکن اپ بیک. تو جب میں 4 مہینے کی کے بعد چھٹی پہ آیا لاہور, تو میں نے اپنی ماں کو کنفرنٹ کیا اس بات پہ, اینڈ دین دیٹس وین آئی ریئلائزڈ, دے ٹولڈ می دیٹ ہی از ڈیڈ اینڈ گون. سو وہ تو بات ختم ہو گئی. آئی وینٹ ان ٹو مائی بزنس ایٹ دی ایج آف 29-30. بائی دی ایج آف 40, وین آئی واز ویری سکسیزفل ان مائی بزنس, تو مجھے ارج تھی ٹو نو مائی فادر. تو اس ارج نے مجھے میں نے بنائی رفیع فاؤنڈیشن, جس کو بعد میں نے جنا رفیع فاؤنڈیشن کے نام پہ کنورٹ کیا. تو فاؤنڈیشن جب میں نے بنائی اپنے والد کی, تو آئی وانٹیڈ ٹو نو اباؤٹ ہیم پراپرلی, پریکٹیکلی اینڈ پراپرلی. تو میں نے ایک ریسرچ ٹیم بنائی جو ریسرچ کرے گی رفیع بٹ کے اوپر. جب انہوں نے ریسرچ شروع کی, تو اس ریسرچ میں ہم آرکائیو چلے گئے قائد اعظم اور رفیع بٹ کے خطوط دیکھنے. تو وہ خطوط مل گیا ہمیں رفیع بٹ اور قائد اعظم کے, جس میں بہت سارا کچھ بتایا گیا کہ رفیع بٹ کیا قائد کو کہہ رہا ہے, قائد کیا کہہ رہا ہے. اینڈ دیٹ بیکیم اے ویری سیریس ریسرچ. اور پھر اس پہ کتاب لکھی گئی. رضی واسطی جو کولمبیا یونیورسٹی امریکہ کا پروفیسر تھا ہسٹری کا, اس نے کتاب لکھی, اور پھر بے نظیر بھٹو نے آ کے اس کو انوگریٹ کیا ایز پرائم منسٹر. تو رفیع بٹ واز لاسٹ ان ہسٹری, بیکاز رفیع بٹ کو قائد اعظم نے الیکشن نہیں لڑنے دیا, یا پریکٹیکل پالیٹکس جو ہوتی ہے الیکشن والی, اس میں نہیں آنے دیا. انہوں نے رفیع بٹ کو پاکستان کی اکانومی کے لیے رکھا. تو وہ جو ریلیشن شپ ان کا تھا, جو رفیع بٹ قائد کے لیے کر رہا تھا, پاکستان بنانے کے لیے کر رہا تھا, دیٹ واز بٹوین رفیع بٹ اینڈ قائد. اینڈ وین جب رفیع بٹ ڈائیڈ اور وہ فوت ہوتے ہیں قائد اعظم کے 2 مہینے کے بعد, قائد اعظم 11 سپٹمبر میں 48 میں ہی ڈائز. رفیع بٹ کا ایئر کریش ہوتا ہے 26 نومبر 48 میں, 2 مہینے بعد. ہیڈ رفیع بٹ ڈائیڈ ان دی لائف آف قائد اعظم, تو قائد اعظم ووڈ ہیو ایکنالجڈ اینڈ ٹولڈ دی نیشن کہ رفیع بٹ نے کیا کیا. تو یہ وہ چھپا رہ گیا راز. تو جب میں نے ریسرچ شروع کی اور یہ نکلا اور کتاب لکھی گئی, اور اس وقت کی ٹوٹل ریسرچ میں, تو اس میں رفیع بٹ اسٹینڈس ٹال ان میکنگ آف دس کنٹری. تو ان کی وہ کنٹریبیوشن تھی پاکستان بنانے کے لیے, اور قائد اعظم سے ان کی جتنی محبت تھی, ان کی جتنی ڈیووشن تھی, وہ ہوا. اور میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں اپنے باپ کو ڈھونڈنے نکلا. باپ کو تو ڈھونڈ لیا, اس کے بعد میں نے جنا کو ڈھونڈنے نکلا, بیکاز جنا کے ساتھ کنیکٹڈ تھا. تو میری فیلنگس بالکل فرق ہو گئی. تو میں قائد اعظم کو بہت ریسرچ میں دیکھا, اور پھر قائد اعظم کے تھرو پاکستان کو دیکھا. تو میرا ایک جرنی ایسی تھی, باپ کو ڈھونڈتے قائد اعظم, قائد اعظم کو ڈھونڈتے پاکستان. تو میری بالکل جو مائنڈ آف فریم تھا, وہ ایٹ دی ایج آف 40 آن دی ریسرچ آف مائی فادر وہ چینج ہو گیا. فرام اے بزنس مین آئی بیکیم اے ویری پیٹریوٹک پاکستانی, اینڈ ٹو می دس کنٹری از ویری امپورٹنٹ. اینڈ میرا تو سارا کچھ اس ملک پہ قربان ہے ایکچولی. اچھا سر, آپ پھر واپس پاکستان آئے اینڈ یو اسٹیپڈ انٹو دی ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ سیکٹر. تو تب سے لے کر اب تک واٹ از یور پروسیس فار آئیڈینٹیفائنگ اینڈ ایکوائرنگ لینڈ فار اے نیو پروجیکٹ؟
کیا چیزیں آپ دیکھتے ہیں؟ ایک تو 79 میں پاکستان آیا تو 80s کا پیریڈ جو تھا نا وہ ریئل اسٹیٹ کا بہت بومنگ پیریڈ تھا، بیکاز اس وقت 70s میں پاکستانی گئے مڈل ایسٹ، وہ پیسہ آ رہا تھا، پاکستانیوں کا آ رہا تھا، اور پھر افغانستان وار 80s میں شروع ہو گئی اگینسٹ سوویت یونین، جس میں پاکستان اور امریکہ CIA نے مل کے فائٹ کی، اس میں بھی امریکہ کا پیسہ آ رہا تھا، یہ سارا پیسہ ریئل اسٹیٹ میں جا رہا تھا۔ تو اس وقت میں نے سوچا ریئل اسٹیٹ از دا رائٹ بزنس ٹو ڈو، تو آئی وینٹ ان ٹو ریئل اسٹیٹ، اور 10 years 80s کا پورا پیریڈ ٹل 91 سوویت یونین ٹوٹنے تک ریئل اسٹیٹ واز بومنگ، اینڈ ان دیٹ بوم از ویئر آئی میڈ مائی منی۔ اور سو ریئل اسٹیٹ میں واز دی رائٹ تھنگ ٹو ڈو، اور اس میں میں نے ٹال بلڈنگز بنانی شروع کی، تب تو ہائٹ بھی نہیں ملتی تھی، 10 منزلوں کی تو ہائٹ بھی نہیں ملتی تھی، تو میں نے ہائٹس لی، پھر اپارٹمنٹ بلڈنگز بنائی، کمرشل پلازاز بنائے، مالز بنائے کمرشل، اور پھر فارم ہاؤسنگ اسکیم بنائی، فرسٹ تھے لاہور میں فارم ہاؤسنگ اسکیم بائی دی نیم آف گرین ایکرز رائے ونڈ روڈ پہ، اور پھر اس کے بعد لیٹلی آج سے کوئی 7 سال پہلے میں نے گوادر میں گرین پام گوادر کا پروجیکٹ کیا، جو ابھی بھی چل رہا ہے اور بن رہا ہے، اور گوادر از اے ویری اسٹریٹجک لوکیشن، تو وہاں کیا۔ پھر لاہور میں پروجیکٹ کر رہا ہوں، ابھی بھی پروجیکٹ چل رہا ہے لاہور میں، گرین پام لاہور۔ سو ریئل اسٹیٹ از سم بزنس وچ از سیف ان پاکستان کمپیئر ٹو مینوفیکچرنگ اور اینی ادر بزنس۔ تو سر آپ کا یو بین ان دس بزنس فار 45 years. for 45 years, it's quite a long time. اس دوران آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح کی کنڈیشن ابھی ہے پاکستان کی، دا اکنامک ٹرم آئل، اور جتنا ہمارا روپیہ ڈپریشیٹ کر چکا ہے، انویسٹرز کو اتنا کانفیڈنس نہیں رہا اب انویسٹمنٹ کے لیے، تو اس سے بری سچویشن آپ نے کبھی وٹنس کیا پاکستان میں؟ نہیں، اتنی بری نہیں کی۔ اس وقت آپ کو 3 پرابلمس کٹھی ہیں، پہلے ایک آدھی پرابلم ہوتی تھی، ایک آپ کو اپنی سیکیورٹی کی پرابلم ہے کہ ہمیں پاکستان کے بارے فکر پڑ گیا ہوا ہے، امریکہ نہیں، انڈیا آپ کا گلگت وغیرہ کلیم کر رہا ہے، جی، سی پیک کا روڈ کو روکنا چاہتا ہے، ایک سیکیورٹی کی پرابلم ہو گئی۔ دوسری آپ کی پولیٹیکل پرابلم ہے کہ پالیٹکس جو پاکستان کی ہے وہی بڑی انسرٹن ہو چکی ہوئی ہیں، بڑی ڈیوائیڈ ہو گئی ہوئی ہے نیشن کے اندر۔ اور تھرڈ چیز ہے آپ اکنامکلی ہٹ ہوئے ہیں، بہت بری طرح ہٹ ہوئے ہیں، جس میں انفلیشن اور سارا کچھ آ گیا ہوا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اس کے لیے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ڈپریشن بہت زیادہ ہے، اور آپ کا یہ جو جمود ہے یہ شروع ہوا کرونا سے، کووڈ-19 سے، اور 2 سال کووڈ-19 کی وجہ سے ہر چیز رک گئی، ہر بزنس رک گیا پاکستان میں، دنیا میں رک گیا تھا۔ اس کے بعد پھر آئی رجیم چینج آئی، اور پھر اس کے بعد اب رائزنگ پرائسز اور اکانومی رزلٹس ہیں، اس نے خراب کر دیا۔ بٹ میں یہ بتا دوں آپ کو، اتنا برا وقت نہیں تھا، بٹ بہت برا وقت تھا 90s کی 10 سال ٹل مشرف کیم، اور پھر 9/11 ہوا تو پیسہ آنا شروع ہوا۔ جی، جب سوویت یونین رشیا امریکہ چھوڑ کے چلے گیا واپس 90s، اور پاکستان میں پریسلر امینڈمنٹس لگا دی، اور آپ پہ سینکشنز لگا دی، 10-11 سال سینکشنز لگا دی، وہ بھی بہت برا وقت تھا پاکستان پہ۔ پھر مشرف ٹوک اوور، 9/11 اس کے سال کے بعد ہوا، جب 9/11 ہوا پھر پیسہ آنا شروع ہو گیا، 10-12 سال پاکستان میں بہت زیادہ۔ تو اس طرح کی سچویشن یہ اچھا آج جو سچویشن ہے اس میں میں سمجھتا ہوں 5 سال سے ہم ڈی ریل ہوئے ہیں، کرونا سے شروع ہوا ابھی تک۔ بٹ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اگر الیکشن ہوتے ہیں، جو میں امید کرتا ہوں گے، تو الیکشن ہو، فیئر الیکشن ہو، یہ ساری چیزیں سیٹل کر جائیں گی اور آپ کی اکانومی دوبارہ چلے گی۔ بٹ جہاں تک ریئل اسٹیٹ کی بات ہے، میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 4-5 سال میں ہماری ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ کوئی 30 to 40% اس کی پرائسز گری ہیں، نیچے آئی ہیں۔ اگر 1 کروڑ کی چیز تھی تو وہ 70 لاکھ کی رہ گئی ہوئی ہے پچھلے 3 سال میں، بڑی نہیں ہے۔ ویئر ایز گاڑیاں جو 70 لاکھ کی تھی وہ 1 کروڑ کی ہو گئی ہیں، کھانا پینا سارا کچھ 40% انفلیشن ہو گئی ہے، رینٹس بڑھ گئے ہیں، ہر چیز بڑھ گئی ہے سوائے ریئل اسٹیٹ کے۔ جس طرح الیکشن ہوتا ہے، جس طرح تھوڑی سی بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آتی ہے، تو یہ جو ریئل اسٹیٹ ہے، پراپرٹیز کا، یہ جو 30% نیچے آئی ہوئی ہیں، یہ رائٹ اوے 30%
کور کرے گا اور اس کے بعد انفلیشن کے مطابق یہ بالکل پرائزز اوپر جائیں گی. سو دا مومنٹ تھنگس آر لٹل سیکیور تو آپ دیکھیں گے ریئل اسٹیٹ میں بڑی موومنٹ آئے گی اور چیزیں ریکور ہوں گی اور آگے چلے گا. بدقسمتی یہ ہے کہ جب وقت برا ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں برا ہی رہے گا, جی جب اچھا ہوتا ہے وقت تو آپ سمجھتے ہیں اچھا ہی رہے گا, برا نہیں آئے گا. بٹ میرا تجربہ یہ ہے نہ برا وقت رہتا ہے نہ اچھا وقت رہتا ہے. پاکستان بہت برے وقت سے گزر رہا ہے اور اب وقت اچھا ہی آئے گا. اور اچھا کیسے آئے گا؟ الیکشن ہو جائیں, فیئر ہو جائیں, سب کچھ ہو جائے, چیزیں چل پڑیں گی. سر, اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے انفلیشن کا ذکر کیا تو ہر ایج گروپ میں ہی ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ مایوسی ہے, اسپیشلی اف وی لک ایٹ دا مڈل کلاس اینڈ لوور مڈل کلاس. جو سیلریڈ پرسن ہے جو کہ 50,000 روپے تک کما رہا ہے, اس کا یہی کنسرن ہے کہ وہ ایک گھر, ایک مکان کس طرح بنائے. تو ہاؤ شوڈ ہی ڈو اٹ, اور رفیع گروپ کی اس میں کیا اقدامات ہیں ایسے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے؟ پہلے تو یہ ہے کہ خالی مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس نہیں پریشان قیمتوں پہ یا سچویشن پہ, جو اپر کلاس ہے فائنینشلی وہ بھی بڑی پریشان ہوگی ہوئی ہے. بیکاز دو چیزیں ان کو ہوئی ہیں, ایک ان کا بزنس کھڑے ہو گئے ہوئے ہیں یا وہ ہٹ ہو رہی ہے, اور دوسری پرائسز اور انفلیشن, بجلی کے بل ایرا وغیرہ وہ ہٹ کر رہے ہیں ان کو. تو وہ پیسے والا بندہ بھی بڑا پریشان ہے. پھر جو پیسے والا بندہ تھا جو یورپ امریکہ جاتا تھا, وہ ڈالر اتنا مہنگا ہو گیا, 300 روپیہ ڈالر سم تھنگ لائک دیٹ, تو وہ بھی ہی اسٹارٹیڈ فیلنگ پور جب وہ جاتا ہے. تو پوری قوم ہٹ ہوئی ہے. جی تو یہ تو بٹ یہ ٹیمپرری ہے, چیزیں جب بدلیں گی تو پھر ٹھیک ہوگا. سر ہے تو صحیح, لیکن اسپیسیفکلی اگر ہم مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کو دیکھیں, جو لوگ لینا چاہتے ہیں لیکن دے ڈو ناٹ ہیو انف بینک بیلنس اور منی ان در اکاؤنٹ, تو ان کے لیے رفیع گروپ اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں تو کوئی آپ کے ایسے پروجیکٹس جو ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے؟ بالکل بالکل. اب جو ہم نے لاہور والا پروجیکٹ کیا ہوا ہے ان کے لیے کیا ہوا ہے. کیسے کیا ہوا ہے کہ ایک تو پرائسز بہت لو رکھی ہیں, پھر پیبل لینڈ پرائسز پیبل ان 4 ایئرس اور 3.5 ایئرس, تو چھوٹی انسٹالمنٹس ہو جاتی ہیں, ہزاروں میں آ جاتی ہے انسٹالمنٹ, اور اس کے بعد سال 1.5 سال ڈیولپمنٹ چارجز. تو ایک پروجیکٹ جو ہے آپ نے اگر 50 لاکھ کا بھی پلاٹ لیا ہے تو آپ اس کی پیمنٹ کر رہے ہیں 5 یا 6 سال کے اندر. تو دیٹ از دی ایڈوانٹیج دیٹ دا بائر ہیز, کہ وہ لے سکتا ہے آن لیس پیمنٹس اینڈ لانگ ٹرم پیمنٹس, وہ کر رہا ہے. دوسری بات ہے جب بائر لیتا ہے, میں ایک ایڈوائس خالی بائر کو کروں گا کہ آپ جب لیتے ہیں, فائز لیتے ہیں, پلاٹس لیتے ہیں, بکنگ کراتے ہیں, آپ ریپیوٹیڈ کمپنی سے کرائیں جس کی ریپوٹیشن سالڈ ہے اور اس نے ڈیلیور کیا ہوا ہے اور ٹوٹل ڈیلیوری ہے اس کی, اس سے بک کرائیں, آپ کا پیسہ سیکیور ہوگا. جہاں تک اس کی اپریسیشن کتنی ہے, پروفٹ کتنا ملے گا, وہ مارکیٹ فورسز ہیں جو فیصلہ کریں گی. مگر آج اگر آپ بک کرتے ہیں, ایک 5 مرلے کا پلاٹ کرتے ہیں, اس کی پیمنٹ آپ نے 5 سال میں یا 6 سال میں کرنی ہے, تو بلیو کرو وہ 5 مرلے کا پلاٹ 3 یا 4 گنا اس کی پرائس بڑھ چکی ہوگی 5-6 سال بعد انفلیشن کی وجہ سے, اور آپ پیمنٹ اس کی انسٹالمنٹس میں کر رہے ہیں, 6 سال میں اس کی ویلیو بڑی ہوگی. بٹ آپ کا ایک رسک ہے کہ آپ گواچی کمپنی سے نہ خرید لیں کسی کی باتیں سن کے یا ڈیلرز کی باتیں سن کے. آپ لیں جس کمپنی کی ریپوٹیشن ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے یہ پروجیکٹ ملے گا, یہ پلاٹ اپنا ملے گا اور یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا. ویل ریپیوٹیڈ کمپنی سے لیں اور اپنی پوری ڈیو ڈیلیجنس کر کے لیں. تو جب آپ ویل ریپیوٹیڈ کمپنی کے پاس جاتے ہو تو ڈیو ڈیلیجنس ہو چکی ہوتی ہے, سو یو ڈونٹ ہیو ٹو ریئلی کہیں اور جاؤ گے تو وہاں پہ کہانیاں سنو گے. تو میرا یہ ہے کہ آپ ریپیوٹیڈ کمپنی سے خریدیں, یو ول بی سیکیور, کہ آپ کا کیپٹل سیکیور ہے. باقی جہاں تک پرائسز ہیں, پروفٹس ہیں, وہ مارکیٹ سے ڈٹرمن کریں گے. اچھا سر, اگر کوئی بندہ آنا چاہ رہا ہے, ہی وانٹس ٹو اسٹیپ ان ٹو دا ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ سیکٹر, اور اس کے پاس کیپٹل بھی ہے, اس نے پیسہ سارا سیو کر کے بھی رکھا ہوا ہے, تو جیسے آپ نے گوادر میں آپ نے انویسٹمنٹ شروع کی جب اتنا کوئی یہ ڈسکورڈ نہیں تھا, تو 2004 میں, تو اب ایسے کون سے شہر ہیں, ایسے کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ لوگوں کو انویسٹ کرنا اسٹارٹ کر دینا چاہیے, جن کی پرائسز لینڈ کی اوور دا ایئرس ان دا فیوچر آپ کو بوم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں, اگر تو اپریسیشن خالی لینی ہے اور پیسے کے ساتھ پیسہ پروفٹ کرنا ہے, جی, تو گوادر از اسٹل دا بیسٹ پلیس ٹو ڈو, بیکاز وہ انٹرنیشنل سٹی ہے, بن رہی ہے, چائنیز کا سی پیک ہے, چائنیز کا
ساری ایکسپورٹ وہاں سے موسٹلی ہوگی, امپورٹ بھی وہاں سے ہوگی, تو اٹس اے بومنگ سٹی. ایئرپورٹ اس کا تیار ہو گیا ہے آلموسٹ, میرے خیال ہے 2-3 مہینے میں انوگریٹ ہوگا, پھر ڈائریکٹ فلائٹس جائیں گی, ہر شہر سے جائے گی فلائٹ. تو گوادر از دا رائٹ پلیس ٹو میک انویسٹمنٹس. مگر ادروائز جس شہر میں وہ رہتا ہے اس شہر میں ایک ریپیوٹیڈ کمپنی اگر ایک پروجیکٹ کر رہی ہے تو اس شہر میں وہ خریدے. آئی ڈونٹ سی اینی پرابلم, اس کو ریپیوٹیڈ کمپنی سے خریدے. دیٹ از دی اونلی تھنگ ہی شوڈ بی شیور اباؤٹ. سر گوادر ایئرپورٹ فنکشنل کب تک ہوگا؟ ابھی تک ہم I دیکھتے ہیں کہ think- وہاں پہ ٹیکنیکل اکوپمنٹ نہیں آیا. نہیں, آئی تھنک 2 یا 3 مہینوں میں فنکشنل ہوگا. دس از واٹ دا چائنیز ٹولڈ می. کو 3 مہینوں میں فنکشنل ہوگا اور ان کا پرائم منسٹر آ کے انوگریٹ کرے گا. تو ویسے ٹیسٹ فلائٹس وغیرہ تو ہو گئی ہیں. شہباز شریف صاحب یا پرائم منسٹر سے یہ بھی گئے ہیں وہاں پہ آن دی نیو ایئرپورٹ. تو سر سی پیک کی بات کرتے ہیں اگر, تو ہم بھی کچھ بڑے سالوں سے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ سی پیک ایک گیم چینجر ہونے والا ہے. $70 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے چائنا نے پاکستان میں, لیکن ایز سچ اس کے ریزلٹس ابھی تک نظر نہیں آئے. تو اس میں کیا کمپلیکیشنز ہیں جو آ رہی ہیں؟ دیکھیں, میجر کمپلیکیشن یہ ہے, سی پیک تو شروع ہو گیا 10 سال پہلے, جی ٹھیک ہے, اور چائنیز کی ریکوائرمنٹ ہے بہت زیادہ. اس کے لیے $70 بلین انہوں نے کمٹ کیا. $35 بلین لگ چکا ہوا ہے. لگ چکا ہوگا. اچھا, اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی اور سی پیک کی اور پاکستان کی پرابلم کیا ہے, اور یہ پرابلم میں ہم پھنس گئے. امریکہ کا پلان بن گیا ٹو کنٹین چائنا. جب کووڈ آیا اور ٹرمپ نے کہا یہ چائنیز ویکسین ہے, چائنیز فلو ہے, چائنیز ہے, تو اس نے اگریسو ہو گیا چائنا کی طرف, اور جو بائیڈن بھی وہی چیز کو فالو کر رہا ہے. جی تو امریکہ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ چائنا کو کنٹین کرنا ہے. کنٹین کیسے کرنا ہے؟ جو اس کے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں ان کو ختم کرنا ہے. اسی لیے وہ پاکستان میں بھی امریکہ دوبارہ پاکستان کو اپنی طرف لا رہا ہے یا لانے کی کوشش کر رہا ہے. دو آپ چائنا کے ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہیں, اور امریکہ کے پاس آپ کی جگہ نہیں ہے بیکاز انہوں نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ انڈیا کے ساتھ کر لی ہوئی ہے, تو وہاں جگہ آپ کی نہیں ہے. بٹ اسٹل امریکہ ڈز ناٹ وانٹ ٹو لوز چائنا ٹو پاکستان ٹو چائنا. جی سو اس کے لیے وہ کنٹینمنٹ میں ہے. اسی کنٹینمنٹ میں ہی آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور یہ سارا آپ کچھ. کا اپ ایول ہے پولیٹیکل, وہ اپسیٹ ہے. سو ہم امریکہ اور چائنا کی گیم میں پھنس گئے ہیں, اور یہ ریزلٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اب آئی ایم ایف نے لون دیا آپ کو 1.1 بلین یا کتنا 3 بلین کیا, وہ امریکہ نے دلایا آپ کو لون, بیکاز امریکہ وانٹڈ کہ پاکستان کو بینکرپٹ نہ ہو مگر اس کو میں قابو کروں. تو آپ کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اگر قابو کرے گا تو پیسے بھی دے گا. تو پاکستان اس سچویشن میں پھنسا ہوا ہے بٹوین امریکہ اینڈ چائنا. تو دیٹ از ایکچولی ہماری پالیٹکس بھی اس چیز میں پھنس گئی ہے, ہماری اکانومی بھی اس چیز میں پھنس گئی ہے. سو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ نواز شریف ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے, یا زرداری ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس وقت 2 سپر پاورز کے ٹسل میں جا پھنسے. اچھا, پولیٹیکل آپ نے اسٹیبلٹی کی بات کی اور نواز شریف کا بھی ذکر ہوا, تو ہم جانتے ہیں کہ نواز شریف آپ کے کلاس میٹ بھی رہ جی, چکے ہم ہیں. سینتینیز میں اکٹھے تھے 8-10 سال کی عمر سے. تو آپ نے کبھی ان کو کوئی مشورہ وغیرہ نہیں دیا ان کو, یا پھر کسی آپ کے بزنس ٹینیور میں اتنی زیادہ گورنمنٹس رہ چکی ہیں, کسی کو کوئی آپ نے مشورہ دیا ہو کہ یار ہاؤ ٹو میک اٹ آل بیٹر؟ میری جان, مشورہ حکمران نہیں کسی کا سنتا, نہ اس کو ضرورت ہوتی کسی کے مشورے کی. جی حکمران آف دی ڈے وہ خود ہی سپر ہوتا ہے, تو اس کے لیے وہ فال ڈاؤن کر جاتا ہے. اور وہ مشورہ بھی وہ حکمران جو بھی ہے وہ اپنی مرضی کا مشورہ لینا چاہتا ہے, اس کی مرضی کا نہیں ہوگا جو وہ سننا نہیں چاہتا, تو آپ اس کو مشورہ دے دیں گے تو دین ہی ڈزنٹ لائک یو اینی مور. تو یہ ہے سچویشن. میرا تجربہ یہ ہے کہ حکمران جو ہوتا ہے, ناٹ اونلی نواز شریف, ہر بندہ حکمران جو ہے وہ مشورہ ایکچولی نہیں لیتا. اس کا سیٹ ٹارگٹ ہوتا ہے, اسی طرف جا رہا ہوتا ہے. بے شک وہ غلط جا رہا ہے بٹ وہ ادھر کوئی جا رہا ہے, ان کی بات سن رہا ہے جو اس کو ادھر کوئی لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اینڈ دیٹس وائی حکمران سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, اور زیادہ ہو جاتی ہیں, سوچ سے زیادہ ہو جاتی ہیں. میں سوچتا تھا کہ حکمران اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں اس کے ایڈوائزرز بڑے سمجھدار ہوں گے اور بڑے فور سائٹڈ ہوں گے, بٹ سنس مجھے 85-86 سے جب نواز شریف چیف منسٹر بنے اور مجھے ایکسپوجر ملا اس ملک کے اندر پالیٹکس کا اور دیکھنے کا, تو میرا یہ نچوڑ ہے کہ حکمران کسی کی ایڈوائس نہیں لیتا, نہ اس کو ضرورت ہوتی ہے, اس
اس نے وہ کرنا ہے جو اس نے سوچنا ہے, اور وہ آج کا سوچ رہا ہوتا ہے, کل کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ کل کیا ہوگا. اس نے آج اپنا ووٹ بینک بنانا ہے جہاں اپنے نعرے لگوانے ہیں, اینڈ دیٹ از اٹ. ہر حکمران کا اپنا ایجنڈا ہے. تو یہ تو ہم نے اسٹیبلش کر لیا کہ کوئی حکمران آپ کا کوئی بھی مشورہ ہو اگر آپ دینا بھی چاہیں تو وہ نہیں سنے گا. لیکن اگر آپ کو موقع ملے گورنمنٹ میں جانے کا تو ایسی کیا چیزیں ہوں گی جو آپ کریں گے ٹو میک اٹ بیٹر فار دا ریئل اسٹیٹ سیکٹر, فار دی ریئل اسٹیٹ. یا اوور آل اگر ہم بزنس کی بات کریں تو؟ دیکھیں, بزنس کو بہتر کرنا ہے کسی ملک نے بھی جی تو پہلے اپنی پالیٹکس کو ٹھیک کرے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی دے. بیکاز پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اکنامک اسٹیبلٹی دیں یا اکنامکس پہ بات کریں یا پیسے پہ بات کریں اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو تو وہ آپ سکسیزفل ہوں گے, آپ ہو ہی نہیں سکتے. سو پولیٹیکل اسٹیبلٹی از نمبر ون. پھر اکنامک اسٹیبلٹی رائٹ وے فالو کرتی ہے. جہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی وہاں آپ کے اپنے پیسے لوگ پیسے لگائیں گے اور باہر والے بھی لگائیں گے. اگر پولیٹیکلی انسٹیبل ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کل کو کیا ہونا. اور لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, ریئل اسٹیٹ میں بہت پرابلم ہے اور باقی بزنس میں بھی ہے. پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ لانگ ٹرم تو نہ پالیسی کوئی ہوتی ہے, نہ لانگ ٹرم کوئی گورنمنٹ چلتی ہے, نہ پتہ لگتا ہے. اب آپ کا ایک پرائم منسٹر بھی پورا ٹینیور نہیں کر نہیں سکا. سو لک ایٹ دی انسیکیورٹی. تو جو ایک پرائم منسٹر نے یا ایک گورنمنٹ نے پالیسیز بنائی, جو دوسری آئی اس نے اس کو ریورس کر دیا, تو بزنس مین تو وہیں مارا گیا. اس نے تو اس پالیسیز کے مطابق ایکسپینشن کی. کل مجھے ایک دوست ملا فیصل آباد کا, تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ فیصل آباد واز بومنگ 3-4 ایئرز بیک, اور بڑا بوم ہوا, ہم سب ایکسپینشن میں چلے گئے. ہماری ایک فیکٹری تھی ہم نے 3 لگا دی, اور اب کیا ہے کہ ہماری فیکٹری لوہے کے باہر ہم مشینری بیچ رہے ہیں, اور بینک ہم نے انٹرسٹ لیا تھا 11-12% پہ, اب 24%, 23% پہ انٹرسٹ وہی آ رہا ہے. تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم دیں گے کیا. سو بزنس کی جب پولیٹیکل پالیسیز بدلتی ہیں تو بزنس ساتھ خراب ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ اسٹیبل ہے ہی کچھ نہیں, رہا ہی کچھ نہیں. سو دیٹ از وائی آپ کا بزنس مین جو ہے وہ پریشانی میں رہتا ہے, بیکاز اسٹیبلٹی نہیں ہے, اینڈ دیٹ از آر انہیریٹڈ پرابلم. تو پبلک کا یہ بڑا اوپینین ہے ایک طرح سے کہ نواز شریف صاحب آتے ہیں, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بڑھ جاتی ہیں, یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں نواز شریف کی واپسی کے ساتھ ساتھ ملک کے حالات کو بدلتا ہوا دیکھتے ہیں آپ, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسے اسٹیٹک ہی رہے گا؟ دیکھیں, نواز شریف صاحب آئیں واپس 100 دفعہ آئیں, فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, اور اگر نواز شریف صاحب الیکشن میں جیتتے ہیں پھر تو رزلٹ آ جائے گا, پازیٹیو ہوگا. ادروائز کوئی ایک شخصیت کے آنے کے ساتھ آپ کی اکانومی یا آپ کی اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی, بے شک وہ جو مرضی کرے وہ نہیں آ سکتی. روٹ کلاز از فیئر اینڈ فری الیکشن اینڈ لیٹ دا پرسن کم ہو ایور کمس. تو ادروائز ہماری پرابلم یہ ہے, ہم انڈیویجولس پہ ڈالتے ہیں کہ نواز شریف اچھا ہے یا برا ہے, یا فلانا بندہ اچھا ہے یا برا ہے. اچھا برے کی بات نہیں ہوتی, بے شک بات براڈر سینس میں دیکھتے ہیں. اور اس میں آج تو پاکستان ایک سپر پاورز کی وار گیم میں لوکیشن وائز پھنسا ہوا ہے. اچھا سر, یہ ساری جتنا بھی ہم دیکھیں ارد گرد ہمارے مایوسی کو, اس وجہ سے برین ڈرینیج ہمارے یہاں بہت زیادہ ہو رہا ہے. ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈس کی تعداد میں ہمارے 10-12 لاکھ سنا چلے گیا بات. جی ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں, اور ایک خاصے میگنیٹیوڈ کے ساتھ بڑھ رہے ہیں وہ بھی. تو اس کو ہمیں کس طرح ٹیکل کرنا چاہیے, اور یہ کیوں اتنا ضروری ہے؟ میں آپ کو اپنا جواب دے دیتا ہوں کہ یہ 2-3 سال سے پہلے کوئی بھی لڑکا میرے پاس اگر آتا تھا, دوست کا بیٹا یا اپنا امپلائی یا کوئی بھی آتا تھا, تو آئی ہیڈ 20 سجیشنس ٹو میک ہیم کہ یہ پاکستان میں کام کر لو, یہ کر لو, ورک شاپ کھول لو, یہ کئی چیزیں ہوتی تھیں کہ مجھے پتا تھا کہ ہی ول بی بیٹر آف ڈوئنگ دیٹ. آج جو آتا ہے وہ کہتا ہے میں باہر جا رہا ہوں, تو میں کہتا ہوں گڈ لک, بیکاز یہاں کا پتہ کوئی نہیں. تو کم از کم تم جوان لڑکے ہو, تمہاری لائف تو بہتر ہو جائے. آج پتہ کچھ نہیں ہے کہ پاکستان کی کیا سچویشن ہے اور کیا نہیں ہوگی. اور میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے لارج ورلڈ وار آلموسٹ, اور اس کا فلیش پوائنٹ آلریڈی رشیا اور یوکرین ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور میں کل دیکھ رہا تھا پولینڈ نے کہا 2 سال میں نے اپنی فوج ڈبل کرنی ہے,
اور وہ اپنی تیاری کر رہا ہے، بیکاز پولینڈ بھی لگتا ہے ان کے ساتھ، اور پولینڈ بھی اور آلموسٹ شروع ہونے والا ہے. سو یہ وار میں ڈریگ ان ہوتے جا رہے ہیں، یہ بگر وار میں. جی اچھا، اوپر سے اکانومی پوری دنیا کی خراب ہو گئی ہوئی ہے، امریکہ کی بھی خراب ہو گئی ہے، چائنا کی بھی کمپیریٹیولی خراب ہو گئی ہے بیکاز آف دی یہ جو کووڈ، اور کووڈ کے بعد یہ جو امریکہ نے سینکشنز لگا دی چائنا پہ، وہ بھی ہو گئی ہے. اور جو یورپ ہے وہ ویسے ہی بہت بہت برے حال میں ہے. تو دنیا کی اکانومی بھی خراب ہے، اور وار اور پاور شفٹ ہو رہی ہے فرام امریکہ یورپ ٹو چائنا. پاور شفٹ ہے نا. اچھا، تو جب پاور شفٹ ہو رہی ہوتی ہے، اوپر سے اکانومی خراب ہو جاتی ہے، تو نارملی ہسٹوریکلی یہ دیکھا ہے پھر وہ ملک وارز میں چلے جاتے ہیں. جی لاسٹ چیز ہوتی ہے آرمی وارز میں چلے جاتے ہیں. تو اللہ نہ کرے یہ ہو، بٹ میں ہیزیٹنٹ نہیں ہوں گا یہ کہنے کا کہ آج کے حساب کے مطابق بہت چانسز ہیں کہ یہ یوکرین والی وار ایکسپینڈ کرے گی. اور امریکہ کا بیہیویئر ہے کاؤبوئش، اور وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا چائنا کو ایکسپینڈ کرنے پہ، جہاں چائنا اس کے سامنے کھڑا ہو سکے. تو اس کے لیے امریکہ بھی اس پہ وار کی تیاری کر رہا ہے. اور درمیان میں مارے ہم جائیں آج گے. بھی چائنا ساؤتھ چائنا سی میں اپنی مشقیں لے کر پھر رہا ہے. سو دے آلریڈی گیٹنگ ریڈی فار وار وتھ ایچ ادر. آن اے لائٹر نوٹ، اگر آج غیر قانونی جتنے بھی ہاؤسنگ اسکیمز ہیں ان کے اوپر ایکشن لینا سٹارٹ ہو جائیں، آپ تو بچ جائیں گے، آپ کے کتنے دوست ہیں جو پکڑے جائیں گے؟ دیکھیں، اس میں بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو بائی لاز بنتے ہیں یا قانون بنتے ہیں جس کے تحت ہاؤسنگ اپروو ہوتی ہے، جی اس میں لکونہ بہت ہیں. اس لیے لوگ اپروول جاتے تھک جاتے ہیں، اور پھر وہ بغیر اپروول کے، پراپر اپروولس کے، وہ ہاؤسنگ شروع کر دیتے ہیں. جب شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے ان کو بائی دی اتھارٹیز جو بیٹھی ہوئی ہیں کہ آپ دیکھی جائے گی، آپ کریں کریں کریں، وہ کر دیتا ہے. اس کو جب آپ کہتے ہو کہ نہ کرو، پورا اپروول لے لو، یہ کر لو، وہ کہے گا دیکھی جائے گی. اچھا، وہ 2 4 5 سال تو چلتا رہتا ہے چیز، پھر اس کے بعد 6 سال کے بعد دیکھنا پڑ جاتا ہے، پھر نیب آ جاتی ہے، اور پھر اس کو پرابلم آ جاتی ہے. پھر جب نیب آ گئی، اس ہاؤسنگ اسکیم کو کریمپ ڈاؤن کیا، تو اس کے ساتھ کوئی 5,000 پبلک جو کا لوگ پیسہ ہیں. لگا ہوتا ہے، وہ بھی بیچ میں پھنسا گیا. تو وہ لوگوں کو بھی کچھ نہ ملا، مالک بھی بیچ میں پھنس گیا، اور نیب کے حوالے چل پڑا. اور جو میں ایک اور بات بتاؤں، جتنی ہماری ریگولیٹنگ اتھارٹیز ہیں، وہ ریگولیٹ تو اپنی جگہ پہ کرتے ہیں، بٹ جو کام ایلیگل ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو اتنا مائنڈ نہیں کرتے کہ ہو رہا ہے. ان ریگولیٹری اتھارٹیز کو وہاں پہ ہی پیسہ بنتا ہے جب کوئی ایلیگل کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنا پیسہ بنا رہے ہوتے ہیں. سو اچھا، پھر ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے، یہ لانگ ٹرم ہوتا ہے. جی میں نے آج پروجیکٹ شروع کیا تو میں نے 10 سال کا ایکسپوجر لینا ہے کہ 10 سال میں لاز کیا کہتے ہیں، سچویشن کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے. اگر 2 سال کے بعد لاز ہی بدل جاتے ہیں یا کوئی چیز ہی بدل جاتی ہے، وہ جس کو کہتے ہیں جی براؤن ایریا جہاں ہاؤسنگ ہو سکتی ہے، ماسٹر پلان ہی بدل جاتا ہے، تو میرا تو کوئی قصور نہیں، میں بیچ میں پھنس گیا. بٹ آئی ایم آنسربل ٹو مائی پیپل دیٹ آئی ہیو ٹیکن منی فرام. تو یہ چیز ہے، اور پاکستان میں تو چل رہا ہے. آج کل تو اسلام آباد میں پنڈی میں بڑا کوئی ایکشن ہو رہا ہے ہاؤسنگ کے خلاف، جی تو یہ وہ چل رہا ہے. بٹ اور ایسے بڑے زیادہ میسو کمپنیز کے نام ہیں جنہوں کی ابھی تک ایسے کیسز میں پھنسی ہوئی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہزاروں لوگوں کے پیسے بھی وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. تو بات پھر وہی آ گئی کہ ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہیں وہ بھی انہی کو روکیں گی، اور اسی ٹائم روکیں گی جب وہ ان کے ایجنڈا سے باہر جائیں گے. اچھا سر، ٹائم ہو گیا اب ہمارے لاسٹ سیگمنٹ کا، جو ہے پبلک پول سیگمنٹ. اس میں ہم اپنے سوشل میڈیا پہ ایک دن پہلے سٹوری لگا دیتے ہیں، اور جتنے بھی آپ کے چاہنے والے ہیں، ہمارے دیکھنے والے ہیں، وہ جو بھی گیسٹ آ رہا ہوتا ہے، جو کہ اس ٹائم آپ ہیں، آپ کے لیے بہت زیادہ کویشچنز دے دیتے ہیں. تو ان میں سے چند کویشچنز ابھی ہم نے چوز کیے ہیں جو آپ سے پوچھیں گے. تو سب سے پہلا سوال کرتے ہیں حارث اقبال. حارث اقبال پوچھتے ہیں کہ وائی از دا ویلیو سو ہائی ان لاہور اینڈ اسلام آباد؟ آئی ایم ایزیومنگ کہ یہ لینڈ کی بات کر رہے ہیں. خیر، اسلام آباد میں واقعی ویلیوز ویری ہائی، ویری ہائی. لاہور کا مقابلہ نہیں ہے. لاہور بہت کم ہے، اس سے ہاف سے بھی نیچے ہوگا. اسلام آباد میں ویلیو از ویری ہائی، یو آر رائٹ. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ کیپٹل ہے. اسلام آباد میں پورے پاکستان کے لوگ انویسٹمنٹس کرتے ہیں، اور اوورسیز پاکستانیز بھی کرتے ہیں.
تو دیٹ از ون ریزن آئی تھنک. اور بہت ہائی ہے. مگر یہ بتا دوں آپ کو, انٹرنیشنلی ہماری ویلیوز آف پراپرٹی از مچ لیس دین انڈیا اور ادر کنٹریز, اور اتنی ویلیو ہائی نہیں ہے کمپیئر ٹو ادر کنٹریز, بٹ ہماری اکانومی کے اکانومی کے لحاظ سے. مطابق بہت ہائی ہے. اچھا, زین خالد پوچھ رہے ہیں کہ واٹ از دا فیوچر آف ریئل اسٹیٹ ان پاکستان؟ ویل, فیوچر آف ریئل اسٹیٹ ان پاکستان از آلویز گوئنگ ٹو بی گڈ. اس کی ریزن ہے پاپولیشن گروتھ ہے, جی, مائگریشن آف اسمالر ٹاؤنس ٹو بگر ٹاؤنز ہے, لائک لاہور اور اسلام آباد اور کراچی. وہ مائگریشن بھی ہے, گروتھ بھی ہے, اور ایک مڈل کلاس ڈیولپ ہوئی تھی پاکستان میں کچھ سال پہلے, جو اس وقت مڈل کلاس سے وہ لوور مڈل میں کھینچی گئی ہے بیکاز آف دی انفلیشن. ادروائز مڈل کلاس جو ہے اس کی یوٹیلیٹی کے لیے ریئل اسٹیٹ از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. پھر ہر شخص جس کے پاس دو پیسے بھی ہوں تو اس کی خواہش ہے پاکستان جیسے ملک میں کہ میرا اپنا گھر ہو, تو گھر ہوگا, زمین لے گا تو گھر ہوگا. تو اس کے لیے ریئل اسٹیٹ ہیز اے گڈ فیوچر. دین اندر تھرڈ تھنگ امپورٹنٹ, کوئی اور بزنس میں چلے جائیں آپ, تو اگر وہاں پہ آپ سٹک ہو گئے ہیں, جی, امپورٹ کا, ایکسپورٹ کا, مینوفیکچرنگ ہے, کوئی بھی کریں, سٹک ہو گئے ہیں تو وہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے. ریئل اسٹیٹ میں اگر آپ سٹک ہو گئے, آپ نے کوئی پراپرٹی لے لی ہے تو اس کی گڑبڑ ہو گئی ہے, نہیں بک رہی یا نہیں اس کی پرائس بڑھ رہی, تو اگر ٹائم دیں گے تو اٹ ول ورک فار یو. اس کی پرائس آٹومیٹکلی بڑھے گی بیکاز آف انفلیشن اینڈ ادر ریزنس. تو ریئل اسٹیٹ از اے ویری سیف بزنس ٹو بی وتھ, اینڈ جب اکانومی چلتی ہے اس میں پروفٹیبلٹی کے جمپس بھی بڑے لگتے ہیں اور نقصان نہیں ہوتا. اچھا زین, آئی ہوپ آپ کو جواب مل گیا ہو. اب موونگ آن ٹو اقرا. اقرا سر پوچھ رہی ہیں کہ ایسی کیا چیزیں دیکھ کر لینڈ میں انویسٹ کرنا چاہیے پاکستان میں کنسیڈرنگ دا ڈکلائننگ اکانومی؟ ایک ہی چیز دیکھو, کون سا پروجیکٹ ریپیوٹیڈ پروجیکٹ کہاں پہ آ رہا ہے, اور اس ریپیوٹیڈ پروجیکٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں, کتنا اسپریڈ اوور پیمنٹس ہیں, پلان ہے. اگر ریپیوٹیڈ ہے یو کین ناٹ گو رانگ, کیونکہ کچھ اگر پرابلم بھی ہوگی, ریپیوٹیڈ کمپنی اپنی پرابلم کو ریزالو کر کے آگے چلے گی, اور آپ کو جو اس نے پرومس کیا ہوا ہے وہ آپ کو دے گی. سو ریپیوٹیڈ کمپنی, ریئل اسٹیٹ, یو کین ناٹ گو رانگ ان پاکستان. اقرا ریپیوٹیڈ کمپنی کا پروجیکٹ اٹھائیں اور بس, فیوچر آف ریئل اسٹیٹ از ماشاء اللہ پازیٹیو اینڈ برائٹ. تو سر آخری کویشچن ہمارا پبلک پول سیگمنٹ کا, ہبا نعمان پوچھ رہی ہیں کہ ساری ریسورسز میں سے موسٹ امپورٹنٹ از ہیومن ریسورس. تو آپ جب بھی ہائرنگ کرتے ہیں, انٹرویوز کرتے ہوئے, کون سی ایسی چیزیں جو کہ آپ خاص طور پر نوٹس کرتے ہیں؟ خیر میں تو نہیں ہائر کرتا, میرا ایچ آر ہیڈ ہائر کرتا ہے, بٹ اس کو جو انسٹرکشنز ہیں وہ یہ ہیں, the guy should be smart or female should be smart, mentally alert and devoted to better progress for herself or himself. اینڈ میں جب رفیع گروپ میں ہائر کرتا ہوں, ان کو میں نے انسٹرکشن یہ دی ہوئی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ آف سیلری از ناٹ دی کویسچن. وہ اگر جو ڈیمانڈ کرتا ہے اس کو دیں, بٹ ہی شوڈ بی اور شی شوڈ بی اے ڈیووٹیڈ ورکر ٹو ورک اینڈ پروگریس. یہ امپورٹنٹ ہے, ناٹ کہ آپ کو ایک بندہ 10% یا 20% زیادہ پہ مل رہا ہے, ڈز ناٹ میٹر, یہ نہیں میٹر کرتا. آپ اس کی ایبلٹی دیکھیں, کیونکہ ہمارا کام تو انہوں نے ہی کرنا ہوتا ہے. دا اسمارٹر دا بوائے از اور دا گرل از ٹو ورک, اتنے ہم ریلیف ہوتے ہیں. اچھا سر, دیٹ واز ایٹ فار آر پبلک پول سیگمنٹ. اب سر جاتے جاتے آپ یوتھ کے لیے کوئی ایسا میسیج دے دیں جو کہ آج کل اوبیسلی بڑے مایوس ہیں, جو بزنس میں آنا چاہتے ہیں, یا جو ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں, یا جو اوور آل ویسے اکانومی کو لے کر بڑے مایوس ہیں. تو ان کے لیے آپ نے جو بھی ایکسپیرینس اکٹھا کیا ہے اتنے ماشاء اللہ اتنے زیادہ سالوں میں اپنے ٹینیور میں, ان کے لیے ایک چھوٹا سا میسیج دے دیں. میں نے پہلے بھی یہ بات کی, دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہم مایوس جب ہوتے ہیں, ہم فیوچر سے مایوس ہوتے ہیں. پاس سے تو ہم سبق سیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اور پریزنٹ میں تو رہ رہے ہوتے ہیں, پریزنٹ میں تو اپنی جگہ پہ ہے. فیوچر سے مایوس ہوتے ہیں, فیوچر آپ فور کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ فیوچر کا پتہ ہی نہیں لگتا کیا ہے, تو اس میں اور مایوسی ہوتی ہے. تو اس کے لیے 10-12 لاکھ بندہ چلے گیا باہر. تو جب برا وقت ہے جس طرح آج آیا ہوا ہے, اس نے بہتر ہونا ہے. تو مایوس نہ ہو, مایوس نہ ہو. دے ول بی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل. آپ ہمت کرتے رہیں, ڈائریکشن اپنی ٹھیک رکھیں,
اور ہیو فیتھ کہ تھنگز ول چینج اینڈ فار دی بیٹر. اور یوتھ واقعی بہت امپریسو ہو گیا ہے پاکستان کا, بہت امپریسو ہو گیا ہوا ہے. اور وتھ سوشل میڈیا تو اتنا ایکسپوجر ہو گیا سب کا کہ میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ جس بندے کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور ایجوکیشن کیا اور جتنا ایکسپوجر ہے وہ حیران کن ہے. تو پاکستانیز آر گڈ پیپل, لولی پیپل اینڈ اسمارٹ. چلو تھینک یو سو مچ سر, اٹ واز ٹرولی این آنر ہوسٹنگ یو, اور مجھے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. امید کرتا ہوں آپ سب کو بھی سیکھنے کو ملا ہو. ٹو ناٹ فرگیٹ ٹو فالو اس آل اوور دا سوشل میڈیا. آپ لوگوں کو لنکس ساری ڈسکرپشن میں مل جائیں گی تاکہ آپ لوگوں کے جو بھی سوالات ہیں اگلے گیسٹ کے لیے ان کے جوابات آپ کو مل سکیں. جیسا کہ سر نے کہا, ہمت رکھیں, لگے رہیں, ڈٹے رہیں اور دیکھتے رہیں سما منی.